السلام علیکم دوستو، امید کرتے ہیں سبھی لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دوستو آج پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ لوگوں کے سامنے کچھ کہنے کا موقع ملا ہے۔ دوستو آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے نماز کی چابی یعنی وضو کے فرائض، وضو کی سنتوں اور اس کی مستحب چیزوں اور آداب کے بارے میں۔ اسی کے ساتھ ساتھ وضو کے مکروہات کو بھی ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ لیکن دوستو اس سے پہلے بتانا چاہیں گے کہ وضو کی اسلام کے اندر بہت ہی زیادہ اہمیت اور قدر ہے۔ دوستو باوضو رہنے سے نیک اعمال میں نور پیدا ہو جاتا ہے اور رزق میں برکت ہوتی ہے، شیطان سے حفاظت ہوتی ہے اور اس کے علاوہ بھی بہت سارے فائدے وضو سے حاصل ہوتے ہیں۔ دوستو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وضو کے بغیر نماز نہیں ہوتی، جبکہ نماز اسلام کی سب سے اہم عبادت ہے۔ اب اسی سے ہمیں اندازہ لگا لینا چاہیے کہ وضو کی اسلام میں کیا اہمیت ہے۔ دوستو چونکہ اسلام کا کوئی بھی عمل سنتوں کے بغیر ثواب کے اعتبار سے ادھورا رہتا ہے، اسی طرح وضو بھی سنتوں کی ادائیگی کے بغیر ثواب کے اعتبار سے ادھورا رہے گا۔ تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں وضو کے فرائض کے بارے میں۔ دوستو وضو میں 4 فرض ہوتے ہیں۔ نمبر 1، پیشانی کے بالوں سے تھوڑی کے نیچے تک ایک کان کی لو سے اور دوسرے کان کی لو تک ایک مرتبہ پورا چہرہ دھونا۔ نمبر 2، دونوں ہاتھ کونیوں سمیت ایک مرتبہ دھونا۔ نمبر 3، ایک مرتبہ چوتھائی سر کا مسح کرنا۔ نمبر 4، دونوں پاؤں ٹخنوں سمیت ایک مرتبہ دھونا۔ دوستو یہ تھے وضو کے اندر 4 فرض۔ اب جان لیتے ہیں وضو کی سنتوں کے بارے میں۔ دوستو وضو میں 13 سنتیں ہیں۔ نمبر 1، وضو کی نیت کرنا، یعنی یہ نیت کرنا کہ میں پاکی حاصل کرنے کے لیے یا نماز پڑھنے کے لیے وضو کر رہا ہوں یا وضو کر رہی ہوں۔ نمبر 2، بسم اللہ کہہ کر وضو شروع کرنا، کیونکہ وضو ایک اچھا عمل ہے اور ہر اچھے عمل کو شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ ضرور پڑھنی چاہیے، اس لیے وضو شروع کرتے وقت بسم اللہ پڑھنا سنت ہے۔ نمبر 3، دونوں ہاتھوں کو گٹوں تک 3 مرتبہ اچھی طرح دھونا۔ نمبر 4، مسواک کرنا۔ دوستو حدیث شریف میں مسواک کی بہت بڑی فضیلت آئی ہے۔ حدیث میں آیا ہے کہ جو شخص پابندی سے مسواک کرتا ہے تو اس کو اچھی موت آتی ہے، ایمان پر اس کا خاتمہ ہوتا ہے اور بری موت سے اس کی حفاظت رہتی ہے۔ اسی لیے مسواک کی عادت ڈالنی چاہیے تاکہ برے خاتمے سے بچا جا سکے۔ لیکن اگر آپ کے پاس مسواک نہیں ہے تو پھر انگلی سے بھی دانت کو صاف کر سکتے ہیں۔ نمبر 5، 3 مرتبہ کلی کرنا۔ نمبر 6، 3 مرتبہ ناک میں پانی ڈالنا۔ نمبر 7، ہاتھوں اور پیروں کو دھوتے وقت انگلیوں کا بائیں ہاتھ کی انگلیوں سے خلال کرنا۔ نمبر 8، جو اعضاء وضو میں دھوئے جاتے ہیں ان میں سے ہر ایک عضو کو 3 مرتبہ دھونا۔ نمبر 9، 1 مرتبہ پورے سر کا مسح کرنا۔ نمبر 10، سر کے مسح کے ساتھ ساتھ دونوں کانوں کا بھی مسح کرنا۔ دوستو مسح کہتے ہیں دونوں ہاتھوں کو پانی سے تر کر کے سر پر پھیرنا تاکہ ہاتھوں کی تری سر تک پہنچ جائے، اور دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو دونوں کانوں کے سوراخوں میں کرنا تاکہ انگلیوں کی تری کانوں کے سوراخوں تک پہنچ جائے۔ نمبر 11، وضو کے تمام اعضاء یعنی ہاتھ پاؤں وغیرہ کو پے در پہ دھونا، یعنی ایک عضو کو دھونے کے بعد اس کے سوکھنے سے پہلے دوسرے عضو کو دھو لینا۔ نمبر 12، ترتیب سے وضو کرنا، یعنی جو طریقہ وضو کرنے کا ہے اسی طریقے پر وضو کرنا، جیسے دونوں ہاتھوں کو اچھی طرح سے دھونے کے بعد 3 مرتبہ کلی کرنا، پھر 3 مرتبہ ناک میں پانی ڈالنا، پھر 3 مرتبہ پورا چہرہ دھونا اور اسی طریقے سے آخر تک پورا وضو کرنا۔ نمبر 13، دوستو جب وضو سے فارغ ہو جائیں تو وضو کے بعد کی دعا پڑھنا۔ دوستو وضو کے بعد کی دعا یہ ہے: اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم اجعلنی من التوابین وجعلنی من المتطہرین۔ دوستو یہ تھے وضو کے فرائض اور اس کی سنتیں۔ اب آپ کے سامنے ان چیزوں کو بیان کرنا چاہیں گے جو چیزیں وضو کے اندر مستحب ہیں، لیکن اس سے پہلے ہمیں یہ بات ضرور معلوم ہونی چاہیے کہ مستحب چیز کو کر لینے سے ہمارے وضو کے ثواب میں اور زیادہ اضافہ ہو جاتا ہے۔ تو چلیے وضو میں مستحب کون کون سی چیزیں ہیں ان کو بھی جان لیتے ہیں۔ وضو میں 5 چیزیں مستحب ہیں۔ نمبر 1، وضو کے اعضاء یعنی ہاتھ پاؤں وغیرہ کو دائیں طرف سے دھونا شروع کرنا۔ نمبر 2، گردن کا مسح کرنا۔ نمبر 3، وضو کے کام کو خود کرنا، جیسے لوٹے میں پانی بھرنا یا ٹنکی وغیرہ کو خود کھولنا، کسی دوسرے سے مدد نہ لینا۔ نمبر 4،
जब वजू करने का इरादा हो तो किबले की तरफ रुख करके वजू करना। नंबर 5, पाक और ऊंची जगह पर बैठकर वजू करना। दोस्तों, वजू के मुस्तहबात के बाद अब बारी है वजू के आदाब की। वजू के 11 आदाब हैं। नंबर 1, नमाज के वक्त से पहले वजू करना। नंबर 2, आज़ा को धोते वक्त हाथ से मलना। नंबर 3, अगर अंगूठी या छल्ला उंगली में पहने हुए हों तो उसको खूब अच्छी तरह से हिलाना ताकि पानी नीचे तक खूब अच्छी तरह से पहुंच जाए। नंबर 4, वजू के दौरान दुनिया की बातें ना करना। नंबर 5, चेहरे को धोते वक्त जोर से पानी ना मारना। नंबर 6, वजू करते वक्त ज्यादा पानी ना बहाना बल्कि जरूरत के मुताबिक पानी का इस्तेमाल करना। नंबर 7, हर उज़व को धोते वक्त बिस्मिल्लाह पढ़ना। नंबर 8, वजू के बाद दुरूद शरीफ पढ़ना। नंबर 9, वजू के बाद कलिमा शहादत पढ़ना, जिसको हमने अभी पीछे इसी वीडियो में वजू के बाद की दुआ के साथ साथ आप लोगों को बताया है। नंबर 10, अगर लोटे या मग वगैरह में पानी लेकर वजू किया है तो वजू के बचे हुए पानी को खड़े होकर पीना। नंबर 11, वजू के बाद 2 रकात नमाज नफल तहियतुल वजू पढ़ना। दोस्तों, अब वजू के मकरूहात की बारी है, लेकिन उससे पहले हमारे जहन में ये बात जरूर होनी चाहिए कि मकरूह का मतलब नापसंदीदा काम होता है। दोस्तों, मकरूह काम को अंजाम देने से सवाब में कमी आ जाती है। अब आपके सामने वजू के मकरूहात को बयान करते हैं। दोस्तों, वजू में 4 चीजें मकरूह और नापसंदीदा हैं। नंबर 1, नापाक जगह पर वजू करना, इसलिए कि अगर नापाक जगह पर वजू करेंगे तो गंदी गंदी छींटे बदन और कपड़ों पर उड़कर आ जाने का डर है। नंबर 2, सीधे हाथ से नाक साफ करना, इसलिए कि दाहिने हाथ को अच्छे और पसंदीदा काम में इस्तेमाल किया जाता है, जबकि नाक को साफ करना बज़ाहिर नापसंदीदा काम है, इसलिए दाहिने हाथ से नाक साफ करना मकरूह है, लिहाजा बाएं हाथ से ही नाक साफ करें। नंबर 3, वजू करने में दुनिया की बातें करना। नंबर 4, वजू का जो मसनून तरीका है उसके खिलाफ वजू करना। तो दोस्तों, ये थे वजू के फराइज, सुन्नतें और मकरूहात वगैरह जो आज आपने इस वीडियो के जरिए जाने हैं। उम्मीद करते हैं आप लोगों को इस वीडियो से काफी ज्यादा इल्म हासिल हुआ होगा। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला हमको अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।